أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق فاعبد الله مخلصا له الدين ألا لله الدين الخالص والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى إن الله يحكم بينهم فيما فيه يختلفون إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار لو أراد الله أن يتخذ ولدا لاصطفى مما يخلق ما يشاء سبحانه هو الله الواحد القهار خلق السماوات والأرض بالحق يكور الليل على النهار ويكور النهار على الليل وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى ألا هو العزيز الغفار اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان اور رحم فرمانے والا ہے۔ اس کتاب کا نزول اللہ زبردست اور دانا کی طرف سے ہے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ کتاب ہم نے تمہاری طرف برحق نازل کی ہے، لہذا تم اللہ ہی کی بندگی کرو، دین کو اسی کے لیے خالص کرتے ہوئے۔ خبردار، دین خالص اللہ کا حق ہے، رہے وہ لوگ جنہوں نے اس کے سوا دوسرے سرپرست بنا رکھے ہیں اور اپنے اس فعل کی توجیہ یہ کرتے ہیں کہ ہم تو ان کی عبادت صرف اس لیے کرتے ہیں کہ وہ اللہ تک ہماری رسائی کرا دیں۔ اللہ یقیناً ان کے درمیان ان تمام باتوں کا فیصلہ کر دے گا جن میں وہ اختلاف کرتے رہے ہیں۔ اللہ کسی ایسے شخص کو ہدایت نہیں دیتا جو جھوٹا اور منکر حق ہو۔ اگر اللہ کسی کو بیٹا بنانا چاہتا تو اپنی مخلوق میں سے جس کو چاہتا برگزیدہ کر لیتا۔ پاک ہے وہ اس سے کہ کوئی اس کا بیٹا ہو، وہ اللہ ہے اکیلا اور سب پر غالب۔ اس نے آسمانوں اور زمین کو برحق پیدا کیا ہے، وہی دن پر رات اور رات پر دن کو لپیٹتا ہے۔ اسی نے سورج اور چاند کو اس طرح مسخر کر رکھا ہے کہ ہر ایک وقت مقرر تک چلے جا رہا ہے۔ جان رکھو وہ زبردست ہے اور درگزر کرنے والا ہے۔ محترم حاضرین،
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ابھی آپ نے سورہ زمر کی ابتدائی چند آیتوں کی تلاوت اور تلاوت شدہ آیتوں کا ترجمہ سماعت فرمایا۔ اس سے پہلے کہ ہم تلاوت شدہ آیتوں کو مزید تفصیل سے سمجھنے کی کوشش کریں، اس سورہ کے تعلق سے چند باتیں ہمارے سامنے آ جائیں تو بہتر ہے۔ یہ سورہ مکی سورتوں میں سے ہے اور اس کا نام الزمر یعنی دا گروپس یا دا ٹروپس یا دا کمپنیز یعنی گروہ، جماعت، یہ اس کا مفہوم ہے۔ یہ لفظ اس سورہ کے آیت نمبر 71 اور 73 میں آیا ہے، زمر کا ذکر آیا ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا وَسِيقَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِلَى جَهَنَّمَ زُمَرًا، اور دوسری جگہ فرمایا وَسِيقَ الَّذِينَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ إِلَى الْجَنَّةِ زُمَرًا۔ تو یہیں سے اس سورہ کا نام ماخوذ ہے، اور یہ جو نام ہے اصل میں یہ نام اس سورہ میں جو باتیں آئی ہیں اس کا ایک طرح سے ترجمان ہے۔ یہ کی نوٹ ہے، سیلینٹ پوائنٹ کے طور پر اس کو ہم سمجھ سکتے ہیں۔ اس دنیا میں بے شمار مخلوقات ہیں، لیکن ان تمام مخلوقات کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مختلف کلاسز اور گروپس میں تقسیم کر دیا ہے۔ ہم دیکھیں تو بے شمار مخلوقات ہیں، لیکن جیسے سمندر ہے تو سمندر کی مخلوقات، چوپائے ہیں تو بے شمار چوپائے ہیں لیکن چوپاؤں میں اس کا شمار، دن اور رات، آسمان ہے تو آسمان ہے، چاند، تارے، سیارے مختلف۔ تو اس طرح سے جو کریشنز ہیں وہ اللہ رب العالمین نے اسے سارٹ آؤٹ کر دیا ہے گروپس میں اور کلاسز میں، اور یہ جو کریشن ہے وہ کریٹڈ ہے اور سسٹینڈ ہے بائی ون گاڈ، ایک اللہ رب العالمین کی جانب سے۔ یہ ایک پلان کے ساتھ ایک نظم ہے اللہ رب العالمین کا، جس میں یہ پوری کائنات جس سے بچی ہوئی ہے، جس کا مدبر صرف ایک ہستی ہے، اور وہ ہے اس یونیورس کا کریٹر، اس یونیورس کا خالق۔ اور اس آیت میں جو بات آئی ہے، دیکھیے حقیقت اس دنیا میں بھی اگر انسان کو لیں ہم تو حقیقت میں انسان جو مختلف نیشنلز میں بٹے ہوئے ہیں، مختلف طرح کی گروپس میں بٹے ہوئے ہیں، لیکن حقیقت میں دو ہی گروپس ہیں۔ انسان دو حصوں میں بٹے ہوئے ہیں، ایک وہ ہیں جو ایمان لائے اور ایک وہ ہیں جو ایمان نہیں لائے۔ اور اس آیت میں جو بات کہی گئی ہے وہ یہی کہ وَسِيقَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِلَى جَهَنَّمَ زُمَرًا،
کہ جو لوگ جن لوگوں نے کفر کیا وہ گروہ در گروہ جہنم کی طرف ہاکے جائیں گے. اور اہل جنت کے تعلق سے یہ بات کہی گئی کہ وسیق الذین اتقوا ربهم الی الجنۃ زمرا، اور وہ لوگ جو ایمان لائے انہیں جنت کی طرف رہنمائی کی جائے گی، ان کی رہنمائی جنت کی طرف کی جائے گی. تو اس دنیا میں جس طرح سے پوری انسانیت دو حصوں میں بٹی ہوئی ہے، اسی طرح سے جو آخری انجام ہے روز محشر آخرت میں، یہ پوری انسانیت دو حصوں میں تقسیم ہو جائے گی. ایک اہل حق اور دوسرے اہل باطل. اہل حق یعنی اہل جنت، اللہ کے بندے جن سے اللہ راضی ہوگا، اور ایک دوسری جماعت، دوسرا گروہ اہل باطل، اہل کفر، اہل شرک، جو جہنم کے ایندھن بنیں گے. یہ نزول کے تعلق سے میں نے کہا کہ یہ مکہ میں یہ سورہ نازل ہوئی، اور مکہ کے اس دور میں یہ سورہ نازل ہوئی ہے جو دور بہت پرآشوب تھا، مسائل سے پر تھا. اہل ایمان پر مکہ کی زمین تنگ ہو گئی تھی، جینا مشکل ہو گیا تھا. اہل کفر کے ظلم و تشدد سے مکہ کی فضا پر تھی. یہی وہ حالات تھے جن حالات میں سورہ زمر انتہائی اہم اور مؤثر خطبہ کے ساتھ نازل ہوتی ہے. یہ وہ وقت ہے کہ جب اہل ایمان کا ایمان اور وطن کے ساتھ، ایمان اور اپنوں کے ساتھ، ایمان اور مال و دولت کے ساتھ، ایمان اور گھر بار کے ساتھ جینا مشکل ہو گیا تھا. زندگی بڑی مشکل ہو گئی تھی، زندگی انتہائی دشوار ہو چکی تھی، اور یہ بعثت کا 5واں سال تھا. تو یہ حالت تھی. اسی حالت میں یہ سورہ زمر نازل ہوتی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر. اور اس سورہ میں زیادہ تر کفار قریش مخاطب ہے، لیکن کہیں کہیں پر اہل ایمان بھی مخاطب ہے. اس سورہ میں وہ حالات سامنے رکھیے جن کا ذکر ابھی میں نے آپ کے سامنے کیا ہے. اس سورہ میں اصول الدین، دعوت اسلامی کا اصل مقصود بتایا گیا، نبی کی بعثت کا اصل مقصد بتایا گیا. جس دین کو اہل ایمان نے قبول کیا تھا، اس دین کے فاؤنڈیشن، اس دین کا فاؤنڈیشن کیا، اس کی اساس کیا ہے، جس اساس پہ یہ دین قائم ہے، وہ بتایا گیا. وہ کیا تھا؟ وہ یہ تھا کہ انسان صرف اور صرف خالص اللہ کی بندگی اختیار کرے، یعنی دعوت توحید اور تقاضۂ توحید. دعوت توحید اور تقاضۂ توحید اس سورہ میں بیان کی گئی. توحید ہمارا آپ جانتے ہیں کہ اللہ رب العالمین کے سوا کوئی معبود نہیں.
یہ توحید ہے۔ اللہ رب العالمین اپنی جو معبود ہے، جو صرف اور صرف وہی معبود ہے جو اپنی ذات میں اور اپنی صفات میں یکتا ہے، کوئی اس کا شریک نہیں۔ اور اس توحید پر ایمان لانے کے بعد اس توحید کا جو تقاضا ہے وہ پوری بندگی ہے، اللہ کی بندگی اختیار کرنا، یہ توحید کا تقاضا ہے۔ تو یہ باتیں بتائی گئی، یعنی یہ باتیں بتائی گئی کہ ساری اللہ رب العالمین کی الوہیت کے علاوہ جتنی بھی الوہیتیں ہیں لوگوں نے گھڑ کر رکھا ہے، تمام الوہیتوں کا انکار، دنیا کی ساری طاقتوں کا انکار، تمام باطل طاقتوں کا انکار، تمام خلائق صرف اللہ کی ملکیت ہے اس کا اعتراف، تمام خلائق، پوری سوورینٹی اللہ رب العالمین کی ہے اس کا اعتراف۔ لبیک اللہم لبیک۔ جب ہم حج میں جاتے ہیں تو ہم کیا پڑھتے ہیں؟ ہم جب حج کا آغاز کرتے ہیں تو ہم ہر وقت یہ ورد کر رہے ہوتے ہیں، لبیک اللہم لبیک، اے میرے اللہ میں حاضر ہوں، میں حاضر ہوں، لبیک لا شریک لک، لبیک میں حاضر ہوں، تیرا کوئی شریک نہیں، میں حاضر ہوں۔ ان الحمد والنعمت لک والملک، ساری کی ساری تعریفیں اور ساری کی ساری نعمتیں اور یہ ساری بادشاہت صرف تیری ہے۔ ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک، کوئی تیرا شریک نہیں۔ تو یہ ہے توحید۔ تو یہ توحید، اس میں یاد کیجئے کہ وہ حالات تھے جن حالات میں ایمان کے ساتھ زندہ رہنا مشکل تھا، تو یہ سورہ اہل ایمان سے یہ کہہ رہی ہے کہ یہ توحید ہے جس کے ساتھ کوئی سمجھوتا نہیں کیا جا سکتا، لہذا انہوں نے سمجھوتا نہیں کیا اہل ایمان نے۔ تاریخ شاہد ہے کہ ایمان کی خاطر سب کچھ چھوڑ دیا، اپنا وطن چھوڑ دیا، گھر بار چھوڑ دیا، مال و دولت چھوڑ دیا، اپنی رشتہ داری چھوڑ دی، سب لوگوں کو چھوڑ دیا۔ اور آپ جانتے ہیں کہ سب سے پہلی جو ہجرت وہ حبشہ کی ہوئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ فرمایا، کہا کہ بھائی اس طرف جب برداشت نہیں کیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ اہل ایمان کے لیے جب بہت مشکل ہے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کی اجازت دی اور کہا کہ حبشہ کی طرف ہجرت کرو۔ ہم یہ دیکھتے ہیں اس سورہ میں ایک دوسری یا تیسری بات یہ دیکھتے ہیں کہ یہ جو دعوت توحید، جو توحید ہے اور تقاضے توحید ہے، اس کو اس سورہ میں بار بار مختلف پیرائے میں اور مختلف انداز میں پیش کیا گیا ہے، مختلف دلائل کے ساتھ پیش کیا گیا ہے۔ اسی طرح ہم یہ دیکھتے ہیں کہ توحید کو ماننے اور بندگی اختیار کرنے کے عمدہ نتائج بیان کیے گئے ہیں کہ اگر توحید کو کوئی شخص اختیار کرتا ہے، توحید کو اختیار کرنے کے بعد بندگی اختیار کرتا ہے، تو اس بندگی کے بدلے اخیر میں جب یہ دنیا فنا ہو جائے گی، یہ دنیا ختم ہونی ہے، دنیا ختم ہو جائے گی، اور جب ہم اس دنیا میں منتقل ہوں گے جو دنیا پھر کبھی ختم نہیں ہوگی، اس زندگی میں منتقل ہوں گے کہ جب وہ زندگی لامتناہی ہوگی، کبھی ختم نہ ہونے والی، ایور لاسٹنگ، the life that has no end۔ ہم جب اس دنیا میں جب پہنچیں گے تو وہاں یہ جو اہل ایمان ہوں گے تو ان کے لیے کیا ریوارڈز ہوں گے، ان جو ایمان کے نتائج کے طور پر وہ کن نعمتوں سے انہیں نوازا جائے گا، اس کا ذکر کیا گیا ہے مختصر۔ اور اسی طرح وہ لوگ جو شرک اور گمراہی سے لت پت ہیں، وہ لوگ جو حق سے منہ موڑ رہے ہیں، وہ لوگ جو شرک ہی پر یہاں سے
آخر اس دنیا میں منتقل ہو جائیں گے تو ان کے لیے کیا انجام ہے، ان کا انجام کس قدر بھیانک ہے، اس کا بھی مختصر طور پر ذکر کیا گیا ہے۔ اسی طرح اس سورہ میں یہ بات بتائی گئی ہے بڑے اچھے انداز میں، بڑے پیار سے اللہ رب العالمین نے یہ بات یعنی قرآن کے ذریعے اپنے بندوں تک پہنچاتا ہے کہ لوٹ آؤ۔ اللہ رب العالمین کہتا ہے کہ لوٹ آؤ اپنے رب کی رحمت کی طرف۔ دیکھیے میں بار بار یہ کہتا ہوں کہ اللہ رب العالمین اپنے بندوں سے بے انتہا محبت کرتا ہے، اور اللہ رب العالمین کے غضب پر اللہ رب العالمین کی رحمت غالب ہے۔ اللہ اپنے بندوں سے بے انتہا محبت کرتا ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ اللہ رب العالمین کی جو محبت ہے اس کے 100 ٹکڑوں میں سے ایک ٹکڑا ہے، ایک حصہ ہے جو تمام خلائق پہ تقسیم کر دیا گیا ہے، اور باقی جتنی بھی ہے وہ 99% حصہ وہ اللہ رب العالمین کے پاس ہے جو وہ اپنے بندوں سے کرتا ہے۔ تو اللہ رب العالمین اس سورہ میں لوگوں سے ہی اپنے بندوں کو دعوت دیتا ہے کہ پلٹ آؤ اپنے رب کی رحمت کی طرف، چھوڑ دو کفر و شرک کی روش کو، لوٹ آؤ ضلالت و گمراہی سے حق کی طرف، باز آ جاؤ اپنی غلط روش سے۔ یہ بات اس سورہ میں بڑی وضاحت کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے۔ اور آخری جو ایک بات میں کہنا چاہتا ہوں جو خلاصے کے طور پر، وہ یہ کہ اپنا دین بچانے کے لیے قرآن یہ کہتا ہے کہ اپنا دین بچانے کے لیے تمہیں جو کچھ بھی کرنا پڑے گا، یعنی حالات اتنے خراب ہو جائیں کہ ایمان کے ساتھ اگر تمہارا جینا مشکل ہو جائے تو پھر تم وہاں سے نکل جاؤ۔ اللہ کی زمین وسیع ہے، تم وہاں سے نکل جاؤ، اللہ کی زمین وسیع ہے، چلے جاؤ۔ یعنی ایمان کے ساتھ کسی طرح کا کوئی سودا نہیں کیا جا سکتا، دنیاوی کوئی ایسا مفاد نہیں ہے کہ جس کے بدلے ایمان کا سودا کیا جا سکتا ہو۔ تو یہ بندگی ہے، وہ توحید، اللہ رب العالمین ہی صرف معبود ہے، صرف اسی کی پرستش، صرف اسی کی اپاسنا، صرف اسی کی پوجا، صرف اسی کی عبادت۔ اور اس کا تقاضا کیا ہے؟ بندگی، یعنی صرف اسی کی بندگی، صرف اسی کی اطاعت، صرف اسی کی فرما برداری۔ تو گویا اہل ایمان سے یہ مطالبہ ہے کہ اہل ایمان کی زندگی اس آیت کی مصداق ہو کہ جس میں یہ بات کہی گئی، قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، کہ کہو میری نماز اور میری تمام تر مراسم عبودیت، میری ساری قربانیاں اور میری زندگی، میری نماز صرف اللہ کے لیے، میری ساری مراسم عبودیت اللہ کے لیے، حق ادا نہیں ہو رہا ہے۔ وَمَحْيَايَ، میری زندگی بھی اللہ کے لیے ہے، حق ادا نہیں ہوا۔ وَمَمَاتِي، تو کہا اور موت بھی اللہ کے لیے ہے۔ قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، صرف اللہ کے لیے ہے جو تمام عالموں کا رب ہے۔ یہ ہے وہ بندگی جو مطلوب ہے اہل ایمان سے، یہ بندگی مطلوب ہے۔ آئیے جن آیتوں کی تلاوت ہم نے کی ہے انہیں بھی ذرا تفصیل سے ہم سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے تنزیل الکتاب من اللہ العزیز الحکیم۔ یہ جو آیت ہے، ایک آیت، اصل میں یہ تمہید ہے اس سورہ کی۔
جس میں اللہ تبارک و تعالی یہ فرما رہا ہے کہ یہ جو کتاب ہے، یاد رکھیے جو ہم نے اس سے پہلے سورہ صاد میں دیکھا تھا کہ مشرکین نے کس طرح سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بہتان لگاتے رہے اور یہ تک کہہ دیا کہ ان ھذا الا اختلاق، کہ یہ کچھ بھی نہیں، یہ تو من گھڑت بات ہے۔ تو اللہ رب العالمین فرما رہا ہے کہ تنزیل الکتاب من اللہ العزیز الحکیم، کہ یہ جو کتاب ہے اس کا نزول اللہ رب العالمین کی جانب سے ہوا ہے۔ اللہ رب العالمین نے اس کتاب کو نازل کیا ہے، یہ محمد علیہ افضل الصلاۃ والسلام کا کلام نہیں، یہ کسی اور انسان کا کلام نہیں، یہ کسی جن کا کلام نہیں، یہ کلام اللہ کا کلام ہے اور اس کو اللہ رب العالمین نے نازل فرمایا ہے۔ اور اس کے ساتھ اللہ رب العالمین نے اس بات کے ساتھ اپنی دو صفتوں کا ذکر کیا کہ اللہ رب العالمین نے اس کتاب کو نازل فرمایا جو کیا ہے، جو زبردست ہے اور حکیم ہے، جو زبردست ہے اور دانا ہے۔ یعنی یہ کتاب اس اللہ رب العالمین کی جانب سے ہے جو عزیز ہے، اور عزیز کے بارے میں آپ کو گزشتہ درس میں بہت تفصیل سے بتا چکا ہوں۔ عزیز کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ غالب لا یغلب، ایسا غالب کہ جو کبھی جس پر کسی اور کا مطلب غلبہ نہیں ہو سکتا، جو کبھی مغلوب نہیں ہو سکتا، جو زبردست ہے۔ یعنی عزیز کا مطلب ہوتا ہے کہ جس کے پاس پوری کی پوری ساری کی ساری طاقت ہو، شدت، غلبہ، رفعت، بلندی، یہ وہ معانی ہے جو عزیز کے اندر ہے۔ تو یہ کتاب تاکہ ایسا نہ ہو کہ تم اس کتاب کو انڈر اسٹیمیٹ کرو یا اس کو اہمیت نہ دو، تو اس کتاب کی عظمت کو بتانے کے لیے، اس کتاب کی اہمیت کو بتانے کے لیے اللہ رب العالمین نے اس کتاب کے نزول کے ساتھ ساتھ اپنی دو صفتوں کا ذکر فرمایا کہ وہ زبردست ہے اور حکیم بھی ہے۔ یہ جو دو صفت ہے، تو اس سے ہمارے ذہن میں جو بات آتی ہے، جو بات ہم سمجھتے ہیں وہ یہ کہ اس کتاب کی اہمیت کو محسوس کیا جائے۔ یہ انتہائی اہم کتاب ہے اور مطلب اس کی کتاب ہے، اس ہستی کی کتاب ہے جو عزیز ہے، جو زبردست ہے، ایسا زبردست کہ اس کے ارادوں اور فیصلوں کو نافذ ہونے سے کوئی بھی طاقت روک نہیں سکتی، وہ ایسا زبردست ہے۔ تو اس سے اندازہ کرو کہ اس کتاب کو پڑھنا اور اس کتاب کو سمجھنا کتنا ضروری ہے۔ کیا کہا ہے اس نے اس کتاب میں، جو انسانیت کے لیے جو کتاب نازل ہوئی ہے۔ تو ایک بات تو یہ ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ اس کتاب کو جس اللہ نے نازل فرمایا ہے وہ حکیم و دانا ہے۔ یعنی یہ جو ہدایت ہے، یہ ہدایت سراسر دانائی پر مبنی ہے، سراسر حکمت پر مبنی ہے۔ یہ لہذا اس سے منہ موڑنا کسی طرح بھی عقل مندی نہیں۔ تو ہم نے دیکھا کہ ایک طرف تو یہ بات آئی کہ یہ کلام کسی نہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نہیں ہے، کسی بھی انسان کا نہیں ہے، نہ کسی جن کا، یہ اللہ کا کلام ہے، اور یہ اس اللہ کا کلام ہے جو زبردست ہے اور دانا ہے۔ لہذا کسی طرح بھی ادنا بھی اس کے ساتھ جو ہے وہ اگنورنس نہیں ہونی چاہیے، اس کو اگنور نہیں کیا جانا چاہیے۔ اس کے بعد دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے انا انزلنا الیک الکتاب بالحق فاعبد اللہ مخلصا لہ الدین۔ کہا کہ اللہ رب العالمین فرمایا کہ یہ کتاب ہم نے تمہاری طرف برحق نازل کی ہے۔ یعنی یہ جو ابھی نزول کتاب ہے، گویا اسی کی مزید تشریح قرآن کر رہا ہے۔ القرآن یفسر بعضہ بعضا، قرآن کی سب سے بہترین تفسیر قرآن ہی ہے۔
تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو اس کتاب کو نازل فرمایا تو اس کتاب کے تعلق سے اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے کہ یہ کتاب جو ہے یہ مبنی بر حقیقت ہے، یعنی اس کتاب میں جو توحید کی باتیں آئی ہیں، جو بندگی کی باتیں آئی ہیں، جن احکام کا ذکر ہوا ہے، جن فرائض کا ذکر ہوا ہے، جن چیزوں کا تمہیں حکم کیا گیا، جن چیزوں سے تمہیں روکا گیا ہے، وہ ساری کی ساری باتیں مبنی بر حقیقت ہے، لہذا اس کا تقاضا یہ ہے فَاعْبُدِ اللَّهَ مُخْلِصًا لَهُ الدِّينَ، لہذا اس کا تقاضا یہ ہے کہ تم اللہ کی عبادت کرو، اللہ کی عبادت کرو، اپنے دین کو اللہ کے لیے خالص کرتے ہوئے، اللہ کی عبادت کرو، اپنے دین کو اللہ کے لیے خالص کرتے ہوئے۔ تو اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے الا للہ الدین الخالص، کہ کیا دین اللہ کے لیے، یعنی دین جو ہے وہ صرف اور صرف اللہ ہی کے لیے خالص ہے، اللہ کا ہی حق ہے، دین خالص اللہ کا حق ہے، اللہ ہی کا حق ہے اور کسی کا حق نہیں ہے۔ یہاں پر مراد یہ ہے کہ عبادت بھی خالص اللہ کے لیے اور اطاعت بھی خالص اللہ کے لیے، عبادت بھی خالص اللہ کے لیے اور اطاعت بھی خالص اللہ کے لیے۔ عبادت یعنی پرستش، عبادت یعنی اسی کی عبادت ہے، سجدہ ہو تو اسی کی، نماز ہو تو اسی کے لیے، روزہ ہو، حج ہو، زکوٰۃ ہو تو اسی کے لیے، سجدہ ہو تو اسی کے لیے، صرف وہی مسجود ہے، وہی مطلوب ہے، رضا چاہی جائے تو صرف اسی کی، دعائیں مانگی جائیں تو صرف اسی سے، تقرب حاصل کی جائے تو صرف اسی سے، اور اطاعت اسی کی۔ یعنی یہ جو قرآن ہے، زندگی کے تمام معاملات میں صرف اور صرف اسی کی اطاعت ہے۔ تو یہ جو اسلام ہے یہ عبادات بھی ہے اور یہ نظام زندگی بھی ہے، ایسا نہیں ہے یہ دھرم اس معنی میں دھرم نہیں ہے کہ یہ چند جو ریچولز ادا کر لیے جائیں اور بس یہی، ایسا نہیں ہے۔ اسلام نظام زندگی، سسٹم آف لائف ہے، ڈیوائن سسٹم آف لائف ہے۔ تو اسی کی طرف اشارہ ہے کہ اطاعت زندگی کے تمام معاملات میں، وہ آپ کا انڈیویجول معاملہ ہو یا آپ کا فیملی کے ساتھ کے معاملات ہوں یا سماجی معاملات ہوں یا اسٹیٹ کے معاملات ہوں، وہ معاملات آپ کے کسی بھی شعبہ زندگی سے ہو، تمام شعبوں پہ محیط ہے۔ تو اسلام کے علاوہ جتنے بھی نظام ہائے زندگی ہیں ان تمام کا انکار اور صرف اسلام کا اقرار۔ اسلام کے علاوہ جو کچھ بھی ہے وہ باطل ہے، حق صرف اسلام ہے۔ تو اسی لیے یہ بات کہی گئی کہ عبادت کرو اللہ کی مخلصا لہ الدین، کہ دین کو اسی کے لیے خالص کرتے ہوئے، یعنی جو نظام زندگی ہے، زندگی کے جتنے بھی معاملات ہیں ان تمام معاملات میں صرف اسی کی اطاعت۔ یہاں پر ایک بات بڑی اہم ہے، عبادت میں تو صرف اللہ کی عبادت ہوگی، صرف اور صرف اللہ کی عبادت ہوگی، لیکن اطاعت میں اللہ رب العالمین نے فرمایا ہے کہ نبی کی اطاعت، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت میری اطاعت ہے، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اللہ کی اطاعت ہے۔ من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، قرآن کی آیت، من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے رسول کی اطاعت کی گویا اس نے اللہ کی اطاعت کی۔ تو جو عبادت ہے، اس باریکی کو سمجھنا ضروری ہے کہ جو عبادت ہے
وہ صرف اور صرف اللہ کی ہے، وہ کسی بھی نبی کی نہیں ہے۔ جو سب سے بڑے نبی، آخری نبی، رحمت اللہ عالمین نبی کریم محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ان کی بھی نہیں، کسی کی ذرہ برابر بھی عبادات کے معاملات میں ذرہ برابر بھی کہیں کسی اور کو زیبا نہیں، جائز نہیں۔ اطاعت کے تعلق سے یہ بات آئی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اللہ کی اطاعت ہے، اور اس کی وجہ ہم غور کرتے ہیں، ہم دیکھتے ہیں اللہ رب کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ بات ہے کہ وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ وَحْيٌ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی طبیعت سے کوئی بات نہیں کہتے تھے۔ تو یہ ایک خاص بات تھی جو ہمارے لیے ضروری تھی سمجھنا۔ تو اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ جو کافر ہیں، یہ جو مشرکین ہیں، وہ کیا کہتے ہیں؟ ما نعبدهم الا ليقربونا الى الله زلفى والذین، اللہ رب العالمین نے فرمایا الا للہ الدین الخالص والذین اتخذوا من دونه اولیاء، اور جن لوگوں نے اللہ کو چھوڑ کر دوسروں کو اپنا ولی بنا رکھا ہے، دوسروں کو شریک کر رکھا ہے، تو دوسروں کو سرپرست بنا رکھا ہے، دوسروں کو الوہیت میں اس کو شریک کر رکھا ہے، تو ان کے تعلق سے اپنا اس کا جو اپنا عمل ہے اس کے جسٹیفیکیشن کے طور پر، اس کے اپنے فعل کی توجیہ کے طور پر وہ یہ کیا کہتے ہیں؟ ہم بھی اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کرتے، بس ان کی جو ہم تھوڑی سی عبادت کرتے ہیں وہ تو صرف اس لیے کرتے ہیں کہ یہ ہمیں اس اللہ رب العالمین سے قریب کر دیں، ہماری قربت بنا دیں اللہ رب العالمین سے، یہ وہ کہتے ہیں۔ تو اسی پر اللہ رب العالمین فرما رہا ہے ان اللہ یحکم بینہم فیما ہم فیہ یختلفون، کہ یہ صحیح نہیں، یہ حد درمی ہے ان کی جو بات ہے، یہ جو بات کہہ رہے ہیں، جو کرتے ہیں، یہ تو بالکل ہی معقول نہیں ہے، اس پر ان کے پاس نہ کوئی لاجک ہے، نہ ان کے پاس کوئی سند ہے، نہ ان کے پاس کوئی دلیل ہے، اور بس یہ بات اپنی طرف سے وہ گڑھتے ہیں۔ تو اللہ رب العالمین نے کہا کہ ٹھیک ہے، پھر انتظار کرو، اگر نبی کریم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت پر تم کو شک اور شبہ ہے، جس میں واقعات حقیقت میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے، تو اگر تم انکار کرتے ہو، حق کا انکار کرتے ہو، تو پھر اس دن کا انتظار کرو جب اللہ رب العالمین تمہارے درمیان اس کا فیصلہ فرما دے گا۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے فرمایا ان اللہ لا یہدی من هو کاذب، اللہ رب العالمین جھوٹوں کو ہدایت نہیں دیتا، یہ جھوٹے ہیں۔ تو اللہ رب العالمین ایسے شخص کو ہدایت نہیں دیتا جو جھوٹا ہو، اور ایسے کو ہدایت نہیں دیتا جو کفار ہو، صیغہ مبالغہ ہے۔ کفار کے دو معنی ہیں، ایک تو سختی سے انکار کرنے والا، حق کا سختی سے شدت اختیار کرنے والا انکار میں، تو وہ کفار ہے، اور ایک نعمتوں کا انکار کرنے والا ہے، کفران نعمت کرنے والا، یعنی تمام جتنی بھی نعمتیں ہیں، ان تمام نعمتوں کا یہ کفار بھی یہ اعتراف کرتے ہیں کہ اللہ کی جانب سے، تو ساری نعمتوں کا اعتراف تو یہ کرتے ہیں، لیکن پھر انہی نعمتوں کا وہ اس طرح سے انکار کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین کی الوہیت میں اور کو شریک کر دیتے ہیں۔ تو اللہ رب العالمین ایسے لوگوں کو جو جھوٹے ہوں اور جو کفار ہوں ہدایت نہیں دیتا۔ محترم سامعین، ہمارا وقت ختم ہوا چاہتا ہے، اللہ رب العالمین سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین ہمیں قرآن کو پڑھنے اور سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ قرآن کو ہمارے دلوں کا بہار بنا دے، اللہ ہمیں قرآن کو اپنے بندوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم جب تک زندہ رہیں
اللہ رب العالمین ہمیں ایمان اور اسلام پر زندہ رکھے، قائم رکھے، جب تک زندہ رکھے اس ہدایت کو، اللہ رب العالمین کی اس کتاب کو اب اس کے بندوں تک پہنچانے کی توفیق کے ساتھ زندہ رکھے، اور جب اس دنیا سے اٹھائے تو ایمان و اسلام پر اٹھائے، اور جو بات آخری بات زبان سے ادا ہو وہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہو۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ اگر کسی بھائی کے ہمارے ہوسٹ سے گزارش ہے، جیسا کہ ہمارے درمیان گفتگو ہوئی تھی، اگر سوالات ہوں تو ہمارے پاس 5-7 منٹ ہیں سوالات کے لیے، تو اگر سوالات ہوں تو وہ سوالات کیے جا سکتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں محمد فاروق وراٹ نگر سے۔ ڈاکٹر صاحب میں بہت سارے اخیر میں شریک ہو پایا، آپ کی گفتگو سن سکا۔ جی جی، تو اخیر کی جو باتیں سنی ہے اسی سے متعلق ایک بات میرے ذہن میں آ رہی تھی۔ جی تو جیسے عبادات کو اللہ کے تعلق سے آپ نے فرمایا کہ اللہ کی عبادت کی جا سکتی ہے، کی جانی چاہیے، اور اطاعت میں رسول کی اطاعت، کیا والدین کی بھی اس میں اطاعت ضروری ہے یا نہیں؟ اس تعلق سے بھی تھوڑی سی توضیح ہو جاتی تو زیادہ بہتر ہوتا۔ دیکھیے وہ تو شریعت کے اعتبار سے یہ بات ہے کہ بندگی، اللہ کی جو بندگی ہے تو اس میں 2 باتیں ہیں، ایک تو عبادت ہے اور دوسری اطاعت ہے۔ تو شارع جو ہیں وہ تو اللہ ہے، اور اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی شارع کی حیثیت ہے۔ تو یہ بات ہے۔ رہی بات اطاعت کی، تو ہر وہ شخص جو جس کی بات اچھی ہو، جیسے آپ والدین کی اطاعت کریں، اپنے بڑوں کی اطاعت کریں، اپنے امیر کی اطاعت کریں، جو بھی ذمہ داران ہیں ان کی اطاعت کریں، لیکن جب کوئی بھی شخص، کوئی بھی انسان آپ کو گناہ کا وہ حکم دے کرنے کا، تو ہم وہاں پر اطاعت نہیں۔ لا طاعت فی المعصیہ، لا طاعت للمخلوق، یعنی کسی بھی مخلوق کی اطاعت معصیت میں، گناہ کے کاموں میں نہیں۔ شکریہ، جزاک اللہ۔ جی، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خیریت سے ہیں محترم؟ جی جمیل زرگر صاحب، نیپال گنج سے۔ جی الحمد للہ، آپ خیریت سے ہیں؟ جی الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے۔ میں یہ جاننا چاہ رہا تھا کہ تھوڑا سا مجھ سے کچھ چھوٹ گیا کہ دعوت توحید کے جو بنیادی اساس آپ نے کہا جی کہ وہ یہی ہے کہ اللہ کی بندگی کی جائے گی، جی، اللہ کی بندگی ہی جو ہے یہ دعوت توحید کی اساس ہے۔ یہ توحید جی۔ کیا ہے اس کو ذرا سا واضح میں نہیں سمجھ سکا۔ اچھا دیکھیے، 2 بات یہ ہے۔ شروع میں آپ جو جی جی جی، دیکھیے اس سورہ میں جو باتیں آئی ہیں وہ توحید کی باتیں آئی ہیں، بندگی کی باتیں آئی ہیں، معاد کی باتیں آئی ہیں، رسالت کی باتیں آئی ہیں، آخرت میں کیا انجام ہوگا اہل ایمان کا اور اہل کفر کا، یہ باتیں آئی ہیں، بہت سی باتیں آئی ہیں۔ شروع میں نے کئی پوائنٹس رکھے تھے۔ تو یہاں پر یہ کہ توحید کا مطلب تو ہے لا الہ الا اللہ، یہ کلمۃ التوحید ہے، کہ جب ہم کہتے ہیں کہ ہم ایمان لاتے ہیں اس بات پر کہ نہیں ہے کوئی معبود لیکن اللہ کے، صرف اللہ ہی معبود، باقی اور کوئی تمام معبودان باطل ہے جو ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں، سبوں کا انکار، اور اللہ کا اقرار۔ تو یہ توحید ہے۔ توحید اصل کیا ہے کہ وہ اللہ رب العالمین کی ذات اور اللہ رب العالمین کی صفات، یہ دونوں میں وہ ہستی اللہ یکتا ہے، اس میں کسی کی کوئی شرکت نہیں ہے۔ تو یہ توحید ہے۔
اور جب ہم اس پر ایمان لے آتے ہیں کہ نہیں اللہ ہی ہمارا خالق ہے، اللہ ہی ہمارا مالک ہے، اللہ ہی ہمارا رب ہے، لہٰذا اللہ ہی ہمارا معبود بھی ہے، تو اس کی بعد جو یہ توحید ہے، تو توحید کے تقاضے یہ ہیں کہ ہم پورے کے پورے دین میں داخل ہو جائیں. ادخلوا فی السلم کافہ اتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، کہ کیا تم کچھ کتاب پہ کچھ پہ تم ایمان لاتے ہو اور کچھ کا انکار کرتے ہو. ادخلوا فی السلم کافہ، تو یہ بندگی ہے، یہ جو توحید کا تقاضا یہ ہے کہ اسلام کو پورے کے پورے کا اختیار کرنا، اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جانا، یہ بندگی. تو یہ بندگی اصل میں عبادت اور اطاعت دونوں کے مجموعہ کا نام بندگی ہے، دونوں کے مجموعے کا نام بندگی ہے. تو یہ ہے تقاضا توحید کا. میرا خیال ہے کہ شاید بات واضح ہو گئی ہوگی. بالکل واضح، ماشاءاللہ. اللہ تعالیٰ جزاک خیر جزاک. آمین آمین. اور کسی صاحب کا سوال ہو تو کر سکتے ہیں. ہمارے ہوسٹ صاحب کی آواز بہت دیر کے بعد آئی، میں منتظر تھا کہ ان کی آواز آئے. غالباً سوال نہیں ہے، جی تو اسی کے ساتھ میں پروگرام کو اختتام کیا جاتا ہے. جی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم.